بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ سورہ بقرہ کی مخصوص آیات کی تشریح بیان ہو رہی ہے۔ تو آج آیت 175 بے حد اہم آیت ہے، اس کو بڑے توجہ سے سنیں، تلاوت، ترجمہ اور تفسیر، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو پہلے تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار۔ ترجمہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش کے بدلے عذاب، تو کس درجہ انہیں آگ کی برداشت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ، اور وہ کیسے لوگ ہیں جو ہدایت جو ہم نے بھیجی قرآن مجید میں، اس کو چھوڑ کے وہ گمراہی اور گناہوں کو پسند کرتے ہیں، اور باوجود کہ ان کو بتا دیا کہ گمراہی کا انجام جو ہے وہ عذاب ہوگا۔ سورہ فاتحہ میں بتا دیا کہ یہ دو راستے ہیں، ان میں چن لو۔ ایک راستہ ہدایت کا ہے، صراط مستقیم کا ہے، ان لوگوں کا ہے جن پہ اللہ تعالیٰ کے انعام ہوئے، اور دوسرا گمراہی کا ہے، ان لوگوں کا جن پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا، وہ جو ہے ناپسند لوگ ہوئے۔ تو وہ دونوں کا یہاں بھی ذکر، دونوں کو الگ کر دیا، دونوں قسم کے لوگوں کو، اور دونوں کو انجام بھی بتا دیا کہ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کیسے لوگ ہیں جن کو یہ بھی نہیں سمجھ، اتنا بتانے کے باوجود ان میں عقل نہیں، کہ وہ ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی جو ہے اس کو پسند کر رہے ہیں، اور گمراہی پہ وہ عمل کر رہے ہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں کہ اس کا انجام عذاب ہوگا، اور بدلے اس کے کہ ان کی بخشش کی جائے، وہ عذاب کو پسند کر رہے ہیں، بخشش اللہ تعالیٰ کی اس کے بدلے میں، کہ بخشش اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش اور رحمت، اور اس کو چھوڑ کے وہ جو عذاب ہے اس کو پسند کر رہے ہیں۔ وہ کون سا عذاب ہے؟ وہ ایسا عذاب ہے کہ جو ان سے صبر نہیں ہوگا، وہاں پہ اتنا شدید آگ کا عذاب، وہ یہ بھی عقل نہیں کہ وہ کیسے اس کو برداشت کریں گے، اور کیوں جو ہے وہ مصر ہیں، کیوں اس چیز پہ ضد ہیں کہ گمراہی کے راستے پہ ہی چلنا ہے، ہدایت کے راستے کو چھوڑ کے، اور وہ عذاب کو پسند کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کو ہدایت بھی دے رہا ہے، اور شدید تنبیہ بھی ہے کہ کچھ ہوش کرو، کچھ عقل کرو، عذاب جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ پسند کر رہے ہو مغفرت کی جگہ، اور صبر بھی نہیں ہوگا تم میں، جہنم کی آگ جو ہے یا دنیا کی بھی مصیبتیں جو ہوں گی ان پہ کیسے صبر کرو گے۔ یہ تو سوچو کہ وہ بڑا شدید عذاب ہوگا۔ اس سے بچنے کا ایک ہی ہے کہ ہدایت کا راستہ اختیار کرو۔ جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اس نے کامیابی جو ہے اس کو ملی۔ یہ دوسری جگہوں پہ ایسا مضمون آتی ہے، ایسی آیات آتی ہیں کہ وہ کامیاب ہوا جو جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیسے بچنا ہے، جہنم کی آگ سے کیسے بچنا ہے۔ ہدایت جو قرآن کا راستہ ہے، صراط مستقیم جس کا ذکر ہوا سورہ فاتحہ میں، اس کو اپنا لو، اور گمراہی کا راستہ جو گمراہ لوگوں کا جن پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہوا ان کو چھوڑ دو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، آپ کی بخشش کر دے، آپ پہ رحمت کرے، تاکہ آپ کو وہ جو ہے جہنم کا عذاب اور جہنم کی آگ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے، میری اولاد کو، آپ کی اولاد، آپ کے سب عزیز اقربا کو، کہ اس آیت کو سمجھ دے۔ بہت مختصر اور بڑی جامع، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور شدید تنبیہ بھی ساتھ ہے۔ اس کو بار بار سنیں، بار بار پڑھیں، اس پہ غور کریں۔ تو یہ بے حد اہم آیت ہے کہ اس پہ بہت غور کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ، مبشر محمود شاہ، مع السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ سورہ بقرہ کی مخصوص آیات کی تفسیر یا ترجمہ بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں آج جس آیت کا بیان ہوگا وہ ہے اسی سورہ بقرہ کی آیت 175، 175۔ بہت اہم، بہت مختصر آیت ہے، مگر بہت خلاصہ اس میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے
کہ کیا اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ دو راستے ہیں، ایک ہدایت کا راستہ ہے، ایک گمراہی کا راستہ ہے، جو سورہ فاتحہ میں بتا دیا کہ یہ دو راستے ہیں، اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ چن لے، تو یہاں اس کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا انجام کہ جو صراط مستقیم ہے، ہدایت کا راستہ ہے، ان کو کیا اللہ تعالیٰ جزا دے گا، اور جو اس کے برعکس بدی برائی گناہ کا راستہ اور گمراہی کا راستہ اختیار کریں گے تو ان کا کیا انجام ہوگا۔ بہت اہم ہے، بہت غور سے اس کو جو ہے نا سنیں، اور اس یہ تشریح جو ہے بہت تفصیل اس کی سنیں۔ تو تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار۔ ترجمہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش کے بدلے عذاب، تو کس درجہ انہیں آگ کی برداشت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ یعنی وہ کیسے لوگ ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں، میں نے بتا بھی دیا سورہ فاتحہ میں اور اس سے پہلی آیات سورہ بقرہ میں کہ کیا انجام ہے ہدایت والوں کا اور گمراہی والوں کا، تو پھر بھی وہ کیسے لوگ ہیں جن کو یہ سمجھ ہی نہیں لگ رہی۔ کیا ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا ہے، یعنی گمراہی جو ہے اس کو خرید لیا، اس کو ہدایت کو چھوڑ کے، یہ جو کتاب ہدایت کی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے بھیجی، تو اس کو چھوڑ کے تو گمراہی کو جو پسند کر لیتے ہیں، گمراہی کو خرید لیتے ہیں، تو اور وہ بخشش کے بدلے کہ اگر ہدایت ہوتی تو ان کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا، یعنی بخشش کے بدلے وہ گمراہی کو جو ہے نا وہ پسند کر رہے ہیں اور خرید رہے ہیں۔ یعنی یہ گمراہی کو خریدنا ہدایت کے بدلے، تو اس کا پھر کیا انجام ہے، اس کا بدلہ، اس کا انجام عذاب ہے، اور یعنی ان کو بخشش نہیں ہوگی۔ اور پھر کیا ان میں عقل نہیں، کیا وہ سمجھتے نہیں کہ عذاب جو جہنم کا ہے اور آگ کا جو عذاب ہے وہ کتنا سخت ہوگا، وہ برداشت کر لیں گے؟ کبھی غور کیا انہوں نے کہ دنیا کی آگ کے اوپر ہاتھ اگر رکھ کے دیکھیں تو کیا ہوگا، اور اس سے کئی گنا زیادہ وہ جو ہے نا وہ آگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بہت آیات میں بتا دیا۔ تو کیا ان کو اس بات کا احساس ہے، ان بات کا ان کو خیال ہے کہ وہ صبر کر لیں گے اس آگ میں؟ صبر تو کرنا ہی ہوگا، مگر وہ اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتا ہے، شدید تنبیہ ہے اس میں، کہ کیا ان کو احساس ہے کہ وہ آگ کتنی خوفناک ہوگی، کتنی وہ شدید ہوگی، کتنی خوفناک ہوگی؟ کیوں نہیں اس سے ڈر ان کو آتا، اس آگ سے، تاکہ یہ ہدایت جو ہے اس کو پسند کریں، اس کو اپنائیں، اور جو دلالہ ہے، جو گمراہی ہے، جو گناہ ہیں ان کو چھوڑ دیں، تاکہ ان پہ عذاب نہ ہو اور ان کی بخشش ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کی تنبیہ بھی ہے، شدید وارننگ ہے ان چند الفاظ میں، اور مقابلہ ہے اللہ تعالیٰ نے کر دیا یہاں کہ ہدایت والے کون، ان کا کیا انجام ہوگا، اور جو گمراہی والے ہیں جو ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو پسند کریں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو ان کا انجام پھر ان کو تنبیہ کہ کیا ان کو عقل نہیں، کیا ان میں سمجھ نہیں کہ وہ اتنی شدید جہنم کی آگ جو ہے، جو گمراہی کے سبب ان کو ملے گی، اور ان کو عذاب ہوگا گمراہی کے سبب، ان کی بخشش نہیں ہوگی، تو ان کو اس کا احساس ہے کہ وہ کتنی شدید آگ ہوگی، کیوں نہیں ڈرتے اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق دے اس ایک آیت جو ہے اس کا گہرائی سے محفوظ جو مضمون ہے اس کو، مفہوم ہے اس کو سمجھنے کی، اور ہدایت جو ہے اس کو اپنائیں، اس کو پسند کریں، اس پہ عمل کریں، اور گمراہی اور گناہوں سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں تاکہ آپ پہ عذاب نہ ہو، اس دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے گناہ بخش دے اس کے بدلے کہ ہم نے جو ہے ہدایت کو پسند کیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی تنبیہ کرتا ہے کہ ڈرتے رہو اس آگ سے جو بہت شدید ہو گیا، برداشت نہیں ہوگی آپ سے۔
تو اللہ تعالیٰ توفیق دے. وما علینا الا البلاغ واشرف محمود شاہ. مع السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر مبشر شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے. سورہ بقرہ کی مخصوص آیات کی تشریح بیان ہو رہی ہے. تو آج آیت 175 بے حد اہم آیت ہے. اس کو بڑے توجہ سے سنیں، تلاوت، ترجمہ اور تفسیر. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو پہلے تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار. ترجمہ: وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش کے بدلے عذاب، تو کس درجہ انہیں آگ کی برداشت ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ اور وہ کیسے لوگ ہیں جو ہدایت جو ہم نے بھیجی قرآن مجید میں، اس کو چھوڑ کے وہ گمراہی اور گناہوں کو پسند کرتے ہیں، اور باوجود کہ ان کو بتا دیا کہ گمراہی کا انجام جو ہے وہ عذاب ہوگا. سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا کہ یہ 2 راستے ہیں، ان میں چن لو. ایک راستہ ہدایت کا ہے، صراط مستقیم کا ہے، ان لوگوں کا ہے جن پہ اللہ تعالیٰ کے انعام ہوئے، اور دوسرا گمراہی کا ہے، ان لوگوں کا جن پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا، اور وہ جو ہے ناپسند لوگ ہوئے. تو وہ دونوں کا یہاں بھی ذکر، دونوں کو الگ کر دیا، دونوں قسم کے لوگوں کو، اور دونوں کو انجام بھی بتا دیا کہ کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں جن کو یہ بھی نہیں سمجھ، اتنا بتانے کے باوجود ان میں عقل نہیں، کہ وہ ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی جو ہے اس کو پسند کر رہے ہیں، اور گمراہی پہ وہ عمل کر رہے ہیں. اور کیا انہیں معلوم نہیں کہ اس کا انجام عذاب ہوگا، اور بدلے اس کے کہ ان کی بخشش کی جائے. وہ عذاب کو پسند کر رہے ہیں، بخشش اللہ تعالیٰ کی اس کے بدلے میں، کہ بخشش اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش اور رحمت، اور اس کو چھوڑ کے وہ جو عذاب ہے اس کو پسند کر رہے ہیں. وہ کون سا عذاب ہے؟ وہ ایسا عذاب ہے کہ جو ان سے صبر نہیں ہوگا، وہاں پہ اتنا شدید آگ کا عذاب. وہ یہ بھی عقل نہیں کہ وہ کیسے اس کو برداشت کریں گے، اور کیوں جو ہے وہ مصر ہیں، کیوں اس چیز پہ ضد ہیں کہ گمراہی کے راستے پہ ہی چلنا ہے، ہدایت کے راستے کو چھوڑ کے، اور وہ عذاب کو پسند کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کو ہدایت بھی دے رہا ہے اور شدید تنبیہ بھی ہے کہ کچھ ہوش کرو، کچھ عقل کرو. عذاب جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ پسند کر رہے ہو مغفرت کی جگہ، اور صبر بھی نہیں ہوگا تم میں. جہنم کی آگ جو ہے، یا دنیا کی بھی مصیبتیں جو ہوں گی، ان پہ کیسے صبر کرو گے؟ یہ تو سوچو کہ وہ بڑا شدید عذاب ہوگا. اس سے بچنے کا ایک ہی ہے کہ ہدایت کا راستہ اختیار کرو. جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اس نے کامیابی جو ہے اس کو ملی. یہ دوسری جگہوں پہ ایسا مضمون آتی ہے، ایسی آیات آتی ہیں کہ وہ کامیاب ہوا جو جہنم کی آگ سے بچ گیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیسے بچنا ہے، جہنم کی آگ سے کیسے بچنا ہے. ہدایت جو قرآن کا راستہ ہے، صراط مستقیم جس کا ذکر ہوا سورہ فاتحہ میں، اس کو اپنا لو. اور گمراہی کا راستہ جو گمراہ لوگوں کا جن پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہوا، ان کو چھوڑ دو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، آپ کی بخشش کر دے، آپ پہ رحمت کرے، تاکہ آپ کو وہ جو ہے جہنم کا عذاب اور جہنم کی آگ، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا دے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد، آپ کے سب عزیز اقربا کو، کہ اس آیت کو سمجھ دے. بہت مختصر اور بڑی جامع، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور شدید تنبیہ بھی ساتھ ہے. اس کو بار بار سنیں، بار بار پڑھیں، اس پہ غور کریں. تو یہ بے حد اہم آیت ہے کہ اس پہ بہت غور کیا جائے. وما علینا الا البلاغ. محمود شاہ. مع السلام.